السلام علیکم. سی ایس ایس میڈ سمپل کے ساتھ آج ہمارا کرائم اور ڈیوینٹ کا جو لیکچر ہے آج اسے وائنڈ اپ کر دیں گے. آج پہلے ہم نے اس کا ریسرچ آرٹیکل ڈسکس کیا تھا, اس کی ڈیفینیشن کرائم اور ڈیوینٹ بیہیویئر کی کیا ڈیفینیشن ہے, اس کی فنکشنل تھیوری, کانفلکٹ تھیوری اور سوشل کنٹرول تھیوری, یہ سب تھیوریز ڈسکس کی تھی. آج ہم جو سوشل کنٹرول تھیوری ہے اس کی آگے ایگزامپل بھی ڈسکس کریں گے. One of the most influential theory of crime is the social control theory developed by Travis Hirschi. یہ ہمارے پاس ایک بااثر جو نظریہ ہے سوشل کنٹرول تھیوری کا, ان میں سے بااثر نظریہ ہے جو سماجی جو کنٹرول تھیوری کا جو نظریہ ہے اسے تیار کیا ہے ٹریوس ہرشی نے. اور دس تھیوری آرگیوز دیٹ کرائم از موسٹ لائکلی ٹو اکر وین پیپل آر ناٹ ایڈیکویٹلی بانڈیڈ ٹو سوسائٹی. Social bonds can be created through attachment to family and friends, involvement in school or work, and commitment to conventional values. اب جو اس تھیوری میں جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ تھیوری میں وہ دلائل دیتے ہیں کہ کرائم تب ہوتا ہے, زیادہ تر امکان ہوتے ہیں جب کہ جو سوسائٹی میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں ان کا جو سوسائٹی کے ساتھ جو بونڈ ویک ہوتا ہے, یعنی کہ ان کا وہ سوسائٹی سے مطلب منسلک نہیں ہوتے. کم امکان ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ ان کا یعنی کہ وہ منسلک ہو. اسی طرح ان کا جو سوشل بانڈ سے مطلب ہے کہ جو ہمارا جو کریٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ اٹیچمنٹ جو کہ ہماری فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, فرینڈس کے ساتھ ہوتی ہے, اور اسکول میں کیا انوالومنٹ ہے, کیسے ورک ہے, اور جو ہمارے جو اقتدار کے ساتھ جو ہماری جو ویلیوز ہے اقتدار ہے اس کے ساتھ جو ہماری وابستگی رہتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں when these bonds are weak individually are more likely to engage in criminal behavior. جب ایک جو بندہ ہے یا ایک شخص ہے وہ جب اس کا سوسائٹی کے ساتھ بونڈ یعنی کہ کمزور ہوگا تو وہ زیادہ چانسز ہے کہ وہ کرائم میں اس کی انوالومنٹ ہو جائے, وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے اور مجرمانہ طرز عمل اختیار کرے. آگے ہم another important theory of crime is the strain theory developed by Robert Martin. یہ بھی ایک اہم نظریہ ہے جو کہ strain theory کا جو کہ تیار کیا گیا رابرٹ مارٹن نے. اور this theory argues that crime is caused by the strain that people experience when they are unable to achieve their culturally defined goals through legitimate means. یہ جو تھیوری ہے وہ یہ دلائل دیتی ہے یا وہ یہ دلائل پیش کرتی ہے کہ کرائم جو ہوتا ہے نا وہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے کہ تناؤ کا مطلب ہے کہ معاشرے میں لوگ جو ہے نا وہ ہر بندہ اپنے یعنی کہ ثقافتی جو اس کے مقاصد ہیں اسے حاصل کرنا چاہتا ہے جائز ذرائع سے, لیکن کچھ ایسا معاشرے میں ہوتا ہے, تناؤ ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ ان کے ریسورسز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ کرائم مطلب کمٹ کرتے ہیں, ان کے پاس جائز ریسورسز نہیں ہوتے. فار ایگزامپل if someone is unable to achieve a goal, job or high standard of living through legitimate means, they may be more likely to turn to crime. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ مطلب کسی جاب کو یا کسی اپنے جو مقاصد ہے اسے حاصل کرنے میں یا اپنی زندگی کے جو معیار ہے اس کو جائز ذرائع سے وہ بلند نہیں کر پاتا, اپنے جاب نہیں حاصل کر سکتا, اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتا, تو اس طرح بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ مطلب کہ کرائم کی طرف چلا جائے, وہ جرم کی طرف چلا جائے اور وہ کرائم کمٹ کرے کہ ان چیزوں کو اپنا گول اچیو کرنے کے لیے, اپنی جاب حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ جو ہمارے جو پاکستان ہے اس میں زیادہ کرائم ریشو کیوں بڑھ رہی ہے, کیونکہ یہاں پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, جس کی وجہ سے لوگ زیادہ کرائم کرتے ہیں. In recent years, there has been a growing interest in the role of biology in crime. Some research suggests that the certain genetic factors may predispose individual to criminal behavior. However, it's important to note that biology is not destiny. Genetic factors are only one of many factors that contribute to crime.
گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جرم جو بائیولوجی ہے مطلب حیاتات جو ہے نا اس کا جو بڑا جو کردار ہے اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے جرائم میں. جہاں کچھ ریسرچر ہمارے یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ جینیٹک فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پہلے ہی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ مطلب کہ یہ انفرادی طور پر ہی ظاہر کرتے ہیں اس کا طرز عمل ایسا ہے کہ وہ مجرم بنے گا یا اس طرح کا. اسی طرح بہت یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہیں امپورٹنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہماری ڈیسٹنی حیاتات ایک مطلب کہ یہ ڈیسٹنی نہیں ہے, یہ ہماری قسمت نہیں ہے کہ جینیٹک فیکٹر آر دا اونلی مینی فیکٹر دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو جینیٹک فیکٹر جو سے نا جینیاتی جو ہمارے پاس عنصر ہیں ان میں سے صرف یہ ایک فیکٹر ایسا ہے کہ جو کہ جرائم میں مطلب حصہ ڈالتا ہے کہ اسے ہم معلوم کر سکتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو تھیریز ہیں کہ یہ یعنی کہ جرائم کر سکتا ہے. اب ہم پڑھیں گے دا اسٹڈی آف ڈیوینٹ بیہیویئر از آلسو براڈ اینڈ کمپلیکس. ڈیوینٹ بیہیویئر کین بی ڈیفائنڈ ایز اینی بیہیویئر دیٹ وائلیٹ سوشل نارمز and expectation. Deviance can take many different forms such as drugs use, delinquency and mental illness. اب جو آگے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو انحراف کا جو رویہ ایسا طرز عمل جو انسا اس کا کیا مطلب, وہ ایک پیچیدہ اور ایک وسیع عمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیوینٹ جو بیہیویئر ہونا ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایسا بیہیویئر جو کہ سوشل جو نارمز ہیں ہمارے جو معاشرہ جو ہم سے توقعات کرتا ہے کہ ایسا بیہیویئر ایسی مطلب بیہیویئر یوز کرنا چاہیے جس سے مطلب کہ معاشرے میں امن قائم ہو سکے, جو سماجی جو اصول ہیں اور ایسا معاشرہ ہم سے توقعات کرتا ہے کہ ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے. اور ڈیوینس کین ٹیک مینی ڈفرینٹ فارمز. اس کی آگے ہم مختلف قسم کی فارمز ہیں جیسے کہ کوئی ڈرگس کا یوز کر رہا ہے, کوئی ڈیلیکوینسی ہے اینڈ مینٹل النس کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ کرائم کمٹ کرتے ہیں. One of the most important theories of deviant behavior is the labeling theory. This theory argues that deviance is not simply or product of individual or social factor. ہمارے پاس یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ تھیوری ہے انحراف کے طرز عمل کی جو کہ لیبلنگ تھیوری ہے, اور یہ دلائل پیش کرتی ہے کہ ڈیوینس جو ہے نا جو انحراف کا جو طرز عمل ہے وہ صرف یہ انفرادی طور پر کسی شخص یا پھر یہ سماجی جو عنصر ہے اس کی پیداوار نہیں ہے, بٹ اٹ آلسو شیپ بائی دا وے دیٹ سوسائٹی لیبل اینڈ ریئیکٹ ٹو سرٹن بیہیویئر. یہ مطلب کہ یہ شیپ کیا گیا سوسائٹی کی طرف سے کہ سوسائٹی ہمیں کچھ ایسے مطلب کہ بیہیویئر طرز عمل کا بتاتی ہے جس کے ذریعے مطلب کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوسائٹی سے لیبل کیے ہوئے ہیں کہ یہ اگر ہم اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کریں گے تو یہ سوسائٹی میں مطلب سوشل نارمز کے خلاف ہوگا اور سوسائٹی اس پر رد عمل کا اظہار کرے گی. فار ایگزامپل, if a child is labeled as a troublemaker by their teacher, they may be more likely to engage in deviant behavior in the future. ایگزامپل لیتے ہیں, اگر ایک بچہ ہے جو کہ مصیبت بنانے والا قرار دیا جاتا ہے ٹیچر کے مطلب ٹیچر اسے قرار دیتی ہے, تو وہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ اپنے فیوچر میں وہ ایسے ہی انحراف کا طرز عمل میں یعنی کہ انوالو ہو جائے. Another important theory of deviant behavior is the social learning theory. This theory argues that deviance is learned through interaction with other individuals are more likely to engage in deviant behavior if they are exposed to deviant role model only if they are rewarded for deviant behavior. یہ ہمارے پاس جو آگے جو تھیوری ہے ہمارے پاس سوشل لرننگ تھیوری ہے, اس کے بارے میں ہم اس کے نظریے کو ڈسکس کریں گے کہ یہ دلائل دیتا ہے کہ جو ڈیوینس ہے جو انحراف ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایوری پرسن جو ہے ایوری مین از اے سوشل اینیمل ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جو انحراف کا جو طرز عمل ہے وہ ہم سب سے پہلے ہماری جو پہلی درستہ ہوتی ہے وہ ہماری سوسائٹی ہوتی ہے, مطلب ہماری فیملی ہوتی ہے, اس کے بعد مطلب فرینڈز اور سوسائٹی
جسے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ان کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا ایک دوسرے سے انٹریکشن سے سیکھتا ہے. اور انڈیویجول آر مور لائکلی ٹو انگیج ان ڈیوینٹ بیہیویئر. اگر انفرادی طور پر زیادہ امکان ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا مطلب کہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، انحراف کا طرز عمل، اگر وہ کسی رول ماڈل کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسے فالو کرتے ہیں، یا ان کے کوئی ایسا جو بیہیویئر ہے اس کو ان کو رد عمل دیا جاتا ہے، یا اس کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلب کہ ایسا ڈیوینٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں. آگے دا اسٹڈی آف کرائم اینڈ ڈیوینٹ بیہیویئر از امپورٹنٹ بیکاز اٹ کین ہیلپ ٹو ڈیولپ افیکٹو اسٹریٹجیز فار پریونشن اینڈ انٹرونشن. جو کرائم اور ڈیوینٹ بیہیویئر کی جو اسٹڈی ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم کچھ ایسے جو اقدامات کر سکیں، اور مطلب کہ کرائم اور ڈیوینٹ بیہیویئر کو روکنے کے لیے، اور اقدامات کر سکیں جسے ہم مطلب ان چیزوں پر روک تھام کر سکیں، حفاظتی تدابیر اختیار کر سکیں. بائی انڈرسٹینڈنگ دا کوزز آف کرائم اینڈ ڈیوینٹ بیہیویئر وی کین ڈیولپ پروگرام اینڈ پالیسیز دیٹ ایڈریس دا روٹ کازز اینڈ میک اوور کمیونٹی ریسیلینٹ. اس کو سمجھنے سے ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کے جو مطلب انحراف کا جو طرز عمل ہے اور جو جرم ہے اس کے بارے میں اس کی جو وجوہات ہے ان کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. آج ہمارا یہ جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور کل ہم ڈسکس کریں گے وائٹ کالر کرائم. اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.